میں بیسکلی اسی ٹاپک کے اراؤنڈ بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کوٹا سسٹم اور پھر تھوڑا سا بنگلہ دیش کی اور تھوڑی بہت تاریخ کی بات کریں گے. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ جو پھر حسینہ واجد گئی ہے تو گئی کیوں ہے, چھوڑ کر کیوں گئی بھائی کنٹری؟ اصل میں بات یہ ہوئی کہ نا اگر آپ احتجاج دیکھیں اور معاملات دیکھیں تو وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے, اور جب زیادہ خراب ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے وہاں پہلے 16 سال آرمی رہی ہے, اور آرمی بیچ میں نہیں آئی اس پورے معاملے میں, کیونکہ آرمی کو حسینہ واجد صاحبہ لے کر آئی نہیں. وہ پولیس اور جو ان کی جو خود کی الگ سے فورسز تھی پروونشل یا سٹیز کی, ان سے وہ ہینڈل کرتی رہی ہیں. اب جو اتنے نوجوان مرے اور سب کچھ مرے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگ زبان کا حوالہ دیتے ہیں 1952 کا, اس میں 6 لوگ شہید ہوئے تھے اور یہاں 1000 شہید ہو گئے. اور بنگلہ دیش میں جو شہید ہوئے ہیں جو بھی ہوئے ہیں وہ تو تعداد کا صحیح اندازہ نہیں ہے, لیکن یہ 71 کے بعد سے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. یعنی اتنی بڑی تعداد جو یعنی بنگلہ دیش کے لیے اتنی بڑی تعداد ہے, تو اتنی بڑی تعداد کے بعد جو حالات قابو ہیں, اور جب ان کو بتاتے ہی ہیں کہ جو ان کی کیبنٹ کے لوگ تھے وہ بار بار ان کو روک رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحبہ آپ اس کو روکیں, چیزوں ختم کریں, لیکن یہ کہ پرائم منسٹر صاحبہ جو نا وہ کہتی تھی مجھے سننا ہی نہیں ہے اور کل دیم. تو وہ جب اتنا معاملہ بگڑا ہے تو ان کے پاس ہے نا کوئی راستہ نہیں رہا. ایسا بھی راستہ نہیں تھا کہ وہ کیبنٹ توڑ دیتی, کوئی الیکشن کا اعلان کر دیا, کیونکہ وہ صورتحال ایسی تھی نہیں, مطلب صورتحال تو آگ لگنے والی تھی, اور تو اس صورتحال میں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. دوسرا کیا ہے کہ اردو کا ایک شعر ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اب حسینہ واجد صاحبہ جاتی کہاں پر, اور مشاورت کرتی رہیں, پھر وہ خبروں میں بتایا کہ جن کو 45 منٹ دیے گئے تھے, لیکن ظاہر بات ہے وہ 45 منٹ تو کیا, ان کو پہلے بھی کہا گیا ہوا کہ بھائی آپ ان کو ہینڈل کریں معاملات کو. تو حسینہ واجد صاحبہ کے لیے کہیں کوئی راستہ تھا نہیں, اور وہ گئیں انڈیا ہی گئی ہیں. وہ انڈیا اس لیے گئے ہیں کہ ظاہر بات ہے انڈیا سے ان کے بہت اچھے ریلیشن تھے اور سارے معاملات انڈیا کے ساتھ تھے, تو پھر وہ انڈیا گئیں تو ان کے پاس ہے نا کوئی ایسی چیز بچی نہیں کہ وہ کہیں اور جاتی. اور سنا یہ کہ انہوں نے کئی جگہ ٹرائیاں کی جو ہم نے آپ نے نیوز میں پڑھی ہیں, کہ اب آپ دیکھیں نا کہ یو کے نے ان کو آنے سے منع کر دیا, یو ایس اے نے ویزا کینسل کر دیا, اب ایک پولیٹیکل اسائلم کے لیے جگہ فن لینڈ بچتی ہے جہاں شاید وہ چلی جائیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈیا میں ہی رہیں گی. اور مجھے ان کو کوئی پولیٹیکل کیریئر بھی نظر نہیں آتا بنگلہ دیش میں, پاسبل ہی نہیں ہے نا. یہ تو بہت بڑا ایک طرح سے نقصان ہو گیا. عوامی لیگ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اتنا ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی اور ایک بہت بڑی سیاسی جدوجہد ایک پولیٹیکل پارٹی نے کی, اور ایک لیڈر کے ایک غلط ڈیسیجن کی وجہ سے سب کچھ ملیا میٹ. نہیں, ایک ڈیسیشن نہیں ہے یہ, ایک ڈیسیشن نہیں ہے یہ, تو ڈیسیشن تو کرتی چلائی تھی, بیسیکلی طاقت میں تھی نا یہ صرف ایک ڈیسیشن نہیں ہے یہ. خود عوامی لیگ تو بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی تھی. اصل میں تیسری مرتبہ یہ اقتدار میں آئی ہیں, تو اس کے بعد تو بندے کا تو دماغ ساتویں آسمان پہ چلا جاتا ہے نا کہ بھائی سب کچھ میرا ہے, سب کچھ میرے پاس ہے. تو وہ ایک آدھ ڈیسیشن نہیں, یہ ایک کنٹینیوشن تھی ہے ان کے ڈیسیشن کی, ایک تسلسل تھا یہ. تو اس کے بعد یہ ہونا ہی چاہیے, اور ان کے بعد کوئی راستہ بچا نہیں. اور منجانی بھی اللہ ہوتا ہے, اللہ کروا رہا ہوتا ہے, انسان کی عقل کو اللہ سلب کر لیتا ہے. تو ہاں عوامی لیگ ہے, میں ذاتی طور پہ اتنی میں نے اسٹڈی کی ہے, دیکھا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے 10-20 برسوں میں عوامی لیگ اب بنگلہ دیش پہ آ سکے گی, مجھے نہیں لگتا.